السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے اردو کے 22 لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 5 پرستان کی شہزادی، اور آج ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 35 کی طرف دیکھیے۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ ہنر یعنی کاریگری۔ بہت تمہاری تعریف سنی ہے، یعنی تمہارے بارے میں بہت تعریفیں، بہت اچھائیاں سنی ہیں۔ ہم تو جب جانیں گے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، ہم تو تب اس بات کو مانیں گے کہ جب پرستان میں بھی تم اتنی ہی عزت، اتنی ہی مقبولیت حاصل کرو۔ میں دل میں بہت پریشان ہوں کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، یعنی اپنا کیا ہنر دکھاؤں گی۔ کون سی وجہ ٹانکوں کے ان کے لیے نئی ہو، یعنی میں ایسا کون سا انداز اپناؤں سلائی کا جو ان کے لیے نیا ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، یعنی اللہ کے حوالے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، وہی عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے۔ تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، میں نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں۔ مشغلہ فارغ وقت میں کیا جانے والا کام، آٹھوں پہر یعنی ہر وقت سیر سپاٹے ہیں کہ ہر وقت سیر و تفریح میں ہی لگے رہتے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا، یعنی بیزاری محسوس ہوئی تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلی گئی۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، یعنی بالکل بھی مجھے نیند محسوس نہیں ہوئی۔ نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، یعنی نہ پیٹ میں کسی قسم کی گڑبڑ محسوس ہوئی، نہ سر میرا کسی بھی طرح سے بھاری ہوا نیند سے، نہ انگرائیاں نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، یعنی کاٹنے کا کام، یعنی کاٹنے کا سلائی کا کام تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، یعنی کاٹنے لگی، اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد۔ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئل مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک نئے نئے انداز کی، ایک ایک شوق، ایک ایک جو پڑی تھی وہ چنچل محسوس ہوتی تھی۔ فن میں استاد، فن میں اپنا ایک نام، ایک ڈنکا۔ اور یہاں پہ جی ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنے سوئی چلانے لگتی، یعنی میں ان کا ناچ گانا دیکھ رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھ کر آگے بڑھتی چلی جاتی۔ اس کی کار سازی کے قربان، یعنی اللہ پاک کی کرشمہ سازی پر میں قربان جاؤں، صدقے مشکل کشا کے، عقل نے، یعنی مشکلیں حل کرنے والے کے، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، یعنی میری شاباشی ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا، یعنی جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے، یعنی جس کام کے بارے میں انسان سوچ لے، جس کے بارے میں کوشش کر لے کہ وہ آج ہی مکمل کرے گا، وہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا، یعنی گنتی ہی نہ تھی۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بھلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، یعنی بہت عزت مل رہی تھی مجھے۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی کہ یہ نگورا، یہ کمبخت تو یہاں پڑا ہوا تھا، یعنی ہر وقت مجھے دنیا کی یاد آتی تھی، اپنے گھر کی یاد آتی تھی۔ گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہ بھولا کہ اپنی چھوٹی سی جو جھونپڑی ہے، مجھے وہ بھی نہ بھولی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، میری عزت رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، اب اپنی نوکرانی کو رخصت کیجیے، الوداع کہیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، میرا جی بڑبڑایا، یعنی میرا بھی دل چاہا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی، یہ آتشی، یعنی میں مٹی سے بنی ہوئی، یہ آگ سے بنی ہوئی، زیادہ میل اچھا نہیں کہ زیادہ آپس میں ملاپ اچھا نہیں۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی، تھوڑی دیر میں اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو جلا کر خاک کر دیں گے، تو مجھے بھی یہ جلا کر یعنی مٹی میں ملا دیں گے۔ بہار میں جائے پرستان اور پرستان کی شہزادی،
چل اپنے گھر چل، اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، آپ کو دیکھنا نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کڑتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ یعنی ہمارا دل اداس ہوتا ہے، میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، مجھے بھی محسوس ہوا، مجھے بھی تکلیف پہنچی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر باری ہو، صدقے ہو، بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، یعنی تم اپنے دل کو اداس نہ کرو۔ تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، ایک دنیا نہیں چھوٹ سکتی کہ اچانک سے آپ دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی وہ ہو کر اٹھ گئی، یعنی تھوڑی سی ناراض ہوئی اور تھوڑا اسے اداسی ہوئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اس کلموہے یعنی اس بدقسمت یا کم بخت بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا، یعنی ڈولی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی کہ اندر سے خوش ہو رہی تھی اور دیکھنے میں روتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے الوداع لیا۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے بات کرنے لگی، یعنی فوراً سے ہی ڈولی جو تھی ہوا میں اڑنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جو پاکستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، تلاشی شروع کی۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے، جل گئی کہ موئے جنات تھے۔ یہاں بھی دغا کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ مجھے دھوکہ دیا، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر جان بچی، لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں۔ بڑا انعام پایا اور چپکے چپکے سے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھڑی میں سے، یعنی پردے کی جو جھڑی تھی، کونا تھا، اس میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ ڈیوری میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تھی، کیا دیکھتی ہوں، جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی، جواہرات ہیں، یعنی جن کو میں سمجھ رہی تھی کہ یہ پتھر ہیں، اصل میں یہ کیا تھا جی؟ یہ اصل میں ہیرے جواہرات تھے۔ ڈیوری کہتے ہیں داخلی راستے کو۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا، سر پہ اپنے ہاتھ مارا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوری بدقسمت، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے کہ قسمت میں اگر آپ کے خرابی لکھی ہوئی ہو تو وہ ملتی ہی ہے۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کہاں ملتے کہ مجھے تو پتھر بھی نصیب نہ ہوئے تو یہ مجھے قیمتی جواہرات کیسے ملتے؟ ایک ایک پیر من بھڑکا ہو گیا کہ میرے جو پیر تھے وہ تھکنے لگے، ان میں وزن بڑھ گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد 2 شد، یعنی ایک سے دوسرا بڑا۔ پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں بھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بھی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے ہی آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔